ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر معاشرت کا پہلو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت اور احترام، ایک دوسرے کے کردار کے بارے میں دیکھ سوچ کر بات کرنا قرآن کا بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سورۃ النور کے اندر سے کچھ ایسی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کا ایک دوسرے کے اوپر جو احترام ہے، اس کی جو پاک دامنی ہے، اس کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے آیات نازل فرمائی، اور بالخصوص خواتین کے حوالے سے کہ کسی کی کردار کشی کرنے سے پہلے ان احکامات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا جائے کہ کسی کے بھی منہ کی بات وہ ایسے نہیں ہے کہ انسان بات کر کے خاموش ہو جائے یا کہے کہ چلیں جی غلط فہمی ہو گئی۔ اس کے بہت سارے مفاسد ہوتے ہیں، معاشرے میں بڑے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، ایسی عورتیں کہ جن کا دامن پاک ہے، گناہ گار نہیں ہیں وہ، لیکن کسی سیاسی برادری یا کسی دنیاوی ایجنڈا کی خاطر مخالفت میں آ کر انسان خواہ مخواہ کسی عورت کی عزت پر بات کرے، اور بات کر لیے تو اب اس کے اوپر کچھ چیزیں لازم ہو گئی ہیں۔ وہ کیا؟ ثم لم یأتوا، پھر وہ نہ لائیں بأربعۃ شہداء، 4 گواہ۔ اب جس بندے نے کسی عورت کے کردار کے بارے میں بات کی، وہ 4 گواہ معاشرے میں سے لائے گا، اور گواہ کون ہوں گے؟ عاقل ہوں گے، بالغ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، جن کی گواہی معاشرے میں معتبر گنی جاتی ہے۔ کیا ہو بھائی، جو میں بات کر رہا ہوں گواہی دو کہ تم نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ یا تو کوئی گروپ کی شکل میں کہیں سے گزرا، کوئی اس نے برائی دیکھی، تو پھر وہ سارے مل کر بات کر سکتے ہیں، گواہی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ایک بندے نے
کوئی ایسا معاملہ دیکھا بھی تو شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ لوگوں میں ان کی بدنامی کرتا پھرے، گواہ پیش کرے گا، اور اگر گواہ ہے ہی نہیں پھر خاموش رہے۔ کسی کے دامن پر کوئی الزام تراشی انسان نہیں کر سکتا، اور اگر گواہوں کی غیر موجودگی میں اس نے بات کر دی پھر کیا ہوگا؟ فَجْلِدُوا 80 جلدہ، کہ تم پھر اس کو 80 کوڑے مارو۔ 80 کوڑے، جو بندہ گواہ نہیں پیش کر سکتا لیکن کسی عورت کے کردار پر اس نے بات کر دی۔ عزیز بھائیو، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اے آئی کے ذریعے سے ایڈٹ کر کے مختلف خواتین کے بارے میں بدتمیزانہ پوسٹیں شیئر کی جاتی ہیں۔ اس میں کئی سیاسی خواتین بھی ہوتی ہیں، کوئی اداکارائیں ہوتی ہیں، کوئی دیگر اپنی مخالفت والے لوگوں کی تصاویر لے کر ان کو ایڈٹ کر کے جان بوجھ کر ان کی تشہیر کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی اس کا کردار ایسا ہے۔ اب اگر وہ عادل بالغ مسلمان گواہ پیش نہیں کرے گا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارو۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنی منہ کی بات کر کے چلا جائے اور لوگوں بدنام ہوتے پھریں اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی بڑا مزہ آ رہا ہے، اس کی بدنامی ہو رہی، میں تو بڑا خوش ہوں۔ یہ حکومتی کمزوریاں ہیں۔ ریاست کا کام ہے ایسے لوگوں کو لگام ڈالنا، ریاست پکڑے ایسے بندوں کو اور گواہ مانگے، قاضی لگائے اس پر حد۔ یہ اسلام کی حد ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دیے تو گواہ نہیں دیے تو مارو کوڑے اس کو۔ اس کا فائدہ بہت ہو جائے گا عزیز بھائی۔ اگر 1-2 مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے تو ہر بندہ دوسرے کی ذات پر بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ اللہ انسان کی فطرت کو جانتے ہیں کہ اس بندے نے ایسے رکنا نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی حدود لاگو نہیں ہوں گی ہر بندہ اس طرح کے گناہوں میں ملوث رہے گا۔ اور اگر عزیز بھائیو دنیا میں حدود کا سلسلہ نہیں ہے، ہمارے پاکستان کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہماری عدلیہ کے اندر، ہماری عدالتوں میں قرآن کا نفاذ نہیں ہے، کوڑے نہیں مروائے جاتے، تو وہ بندہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ آخرت میں اس کی پکڑ ہونی ہے۔ اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور کوڑے کھا کر کیا بندہ وہ پاک صاف ہو جائے گا؟ نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آئندہ کے لیے اس بندے کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، وہ جھوٹا تصور کیا جائے گا۔ جو بندہ کسی پر جھوٹی تہمتیں لگاتا ہے نا اور گواہ نہیں پیش کر سکتا، کوڑے تو کھائے گا 80، لیکن آئندہ کے لیے کسی معاملے میں بھی اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کی لسٹ میں جھوٹا رہے گا، تہمت والا رہے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب دیکھیں عزیز بھائیو، ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے، جو کہ آج ہم اس کو عام سی بات سمجھتے ہیں کہ یار کسی کے بارے میں چلو بات ہو بھی گئی ہے تو مجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی، شاید ایسے نہ ہو، تو بھئی پہلے تحقیق کر لیتے نا۔ سورۃ الحجرات کے اندر بھی تو اللہ فرماتے ہیں نا فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کیا کرو۔ ایسے ہی سنی سنائی بات فوراً آگے نہیں کر دینی چاہیے۔ یہ بڑا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، ڈیروں میں بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، کسی تیسری شخصیت کو ہم نے موضوع بحث بنایا ہوا ہوتا ہے۔ کئی دینی شخصیات ہوتی ہیں، کئی سیاسی شخصیات ہوتی ہیں، کئی برادری میں سے لوگ ہوتے ہیں جن کو موضوع بحث بنا کر اس کی برائیاں بیان کی جا رہی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، اور بات کرنے کے بعد کہا جا رہا ہوتا ہے چلیں جی چھوڑیں، ہمیں اس سے کیا، ہمارا اس بات سے کیا تعلق۔ پورے کان کے وہ چسکے لینے کے بعد، غیبت کرنے کے بعد آخر میں کہہ دینا کہ چلیں جی چھوڑیں، اس سے بندہ بری و ذمہ نہیں ہو جاتا۔ اب ایسا شخص جس سے یہ گناہ سرزد ہوا، اس کو کوڑے بھی لگ گئے، اب وہ پشیمان ہے کہ یار میں غلط کر بیٹھا ہوں، اب اس کا کیا کوئی ازالہ بھی ہے؟ تو اللہ نے حل اس کا بھی رکھا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں۔ جو ایسی غلطیوں میں ملوث رہا ہے نا، وہ کیا کرے؟ توبہ کرے، من بعد ذالک، اس عمل کے بعد،
اپنی سزا حاصل کرنے کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ اور اپنی اصلاح کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب کے لیے محتاط ہو جائے، آئندہ وہ کسی کی ذات پر بات نہیں کرے گا۔ دشمنی کسی وجہ سے بھی ہے، کوئی لین دین کے معاملات ہیں، ناراضگی ہو گئی، کوئی زمین جائیداد کے تنازع ہیں، کوئی رشتوں کے تنازع ہیں، کوئی سیاسی تنازع ہیں، انسانیت کے دائرے میں رہ کر اس کو نبھانا ہے، کسی کی ذات کے اوپر تو نہیں جانا چاہیے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے، دیکھیں آج کل یہ سوشل میڈیا اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا، یہ جو سیاستدان ایک دوسرے کی ذات پر کس حد تک آگے چلے گئے ہیں، پورا گند ہو گیا معاشرے کے اندر، اور وہ گند صرف وہاں تک نہیں محدود رہا، ہمارے اپنے علاقوں میں بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو ایسی ایسی باتیں کرتے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھائیں تو وہ سمجھنا نہیں چاہتے، نہیں جی نہیں حقیقت یہی ہے۔ بھائیو حقیقت بھی ہوتی ہے، یاد رکھیں غیبت سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتی۔ جس کی برائی کسی کے سامنے بیان کی جا رہی ہو، اگر وہ سچ ہوگی تو غیبت ہوگی، اور اگر جھوٹ ہوگی تو بہتان ہوگا، دونوں شکلوں میں سزا ہے۔ بتا صرف اس کو سکتے ہیں جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو، استاد کو بتائیں، باپ کو بتائیں، کسی صاحب اختیار کو بتائیں کہ فلاں بندے کا یہ مسئلہ ہے، ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں، اس کو کیسے روکا جائے اس کام سے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن صرف موضوع بحث بنانا، لذت حاصل کرنا ایسی گفتگو سے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان جب تنازع ہوتا ہے نا، گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، تو شروع میں کچھ حد تک برداشت ہوتی ہے، بات بڑھتے 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 جب خلا یا طلاق تک چلی جاتی ہے، بالخصوص عدالت میں، تو پھر وکلاء بھی مشورہ دیتے ہیں مرد یا عورت کو کہ بھئی ایسے تو آسانی سے نہ خلا ہوگی نہ طلاق ہوگی، پھر اس پر کوئی ایسا ہم الزام لگاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر پھر تمہیں یا خلا مل جائے گی یا تم طلاق دے دو۔ اب وہ اس کے کردار میں ہوتا نہیں ہے مسئلہ، یہ زیادہ تر معاملہ خلا کے کیسز میں ہوتا ہے۔ جب عورت خلا لینا چاہتی ہے نا، مرد طلاق نہیں دے رہا ہوتا، اور وہ عورت عدالت سے رجوع کرتی ہے کہ جی مجھے خلا دی جائے، تو پھر اس شوہر کے اوپر کچھ الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، خرچہ نہیں دیتا ہے جی، مارتا پیٹتا ہے، نشے میں بھرپور ہوتا ہے جی، بدکاریاں کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، کافی ساری تحریریں ایسی بنا کر اس کے خلاف پیش کی جاتی ہیں تاکہ جج ان چیزوں کو دیکھ کر خلا کے آرڈر جاری کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بھی ساری چیزیں ضمن میں آتی ہے۔ اگر وہ عورت خلا کی خاطر اس جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے اور اس پاک دامن مرد کے اوپر تہمت لگا رہی ہے، تو ساری حدود اس پر بھی لاگو ہوں گی۔ پھر وہ بھی برادری میں سے گواہ پیش کرے نا، سارے اس کی شراب پینے کے گواہ پیش کرے، اس کی بدکاریوں کے گواہ پیش کرے، اس کی مار پٹائی کے گواہ پیش کرے۔ اس کا بھی میاں بیوی کا بھی اللہ نے ضابطہ حیات رکھا ہے، ایک عام انسان کا ہے اور ایک میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ والذین، جو لوگ یرمون تہمت لگائیں ازواجہم، اپنی بیویوں پر۔ جب یہ پچھلی آیت نازل ہوئی نا، تو کسی صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو اب میں کیا گواہ ڈھونڈتا پھروں، کہاں سے گواہ لاؤں گا؟ تو اس کا کیا حل ہے؟ جب کہ میں اس عورت کے ساتھ پھر رہنا پسند نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر کوئی شخص اپنی عورتوں پر تہمت لگائیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں، تو پھر وہ کیا کریں؟ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، سوائے اپنی ذات کے، خود تو وہ گواہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، ان میں سے ہر ایک کی گواہ اربعو، 4 کے برابر ہوگی، باللہ، اللہ کی قسم، کہ عورت بھی قسم کھائے 4 مرتبہ، مرد بھی قسم کھائے 4 مرتبہ، تو وہ ان کی قسم ہی گواہ کے برابر ہوگی۔ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، قسم کھا کر مرد کہے گا کہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میری عورت بدکار ہے یا فلاں مرد سے اس کا تعلق ہے، اللہ کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں، سچ ہے۔ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا، اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گا؟ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ 4 مرتبہ اپنے سچے ہونے کی دلیل دے گا،
اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں نا، جھوٹوں میں سے ہوں، تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ مرد کو تو پھر وہ کوڑوں والے معاملے سے نکل گیا کہ دیکھیں اس نے قسمیں بھی اٹھا لی اور اپنے اوپر اللہ کی لعنت بھی کر دی اگر جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب قاضی صاحب جو ہے نا وہ عورت کو موقع دے گا کہ آپ کیا کہتی ہیں، آپ کا خامد یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، اس عورت سے سزا کا عذاب اس لحاظ سے ٹل سکتا ہے ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ بھی 4 مرتبہ پھر اللہ کی قسم اٹھائے اگر پاک دامن ہے، اور اگر جھوٹ بول رہی ہے اور قسمیں اٹھا رہی ہے تو پھر اس کی آخرت میں پکڑ ہوگی۔ 4 مرتبہ وہ بھی قسم اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم یہ غلط کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم یہ غلط کہہ رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ مرد کیا کہہ رہا تھا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اب عورت 5ویں مرتبہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہے تو۔ اب قاضی تو بیچ میں پریشان نہیں ہو گیا کہ وہ بھی اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی قسمیں اٹھا رہی ہے، وہ اپنے اوپر اللہ کی لعنتیں ڈال رہا ہے، یہ اللہ کا غضب کہہ رہی ہے، اب ان میں سے کون سچا ہے؟ اب قاضی اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے گا اور ان کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی، آئندہ کے بعد وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کو لعان کہتے ہیں شرعی اصطلاح کے اندر۔ لعان پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ میں 1 مرتبہ لعان ہو چکا ہے، ایسے ہی ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر قسمیں بھی اٹھائیں، لعنتیں اور غضب کی دعائیں بھی کی، پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر اس کی سزا ضرور دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی جانتے ہوئے انہوں نے خلاف ورزی کی۔ ظاہر ہے ان میں سے ایک تو جھوٹا ہے، چاہے مرد جھوٹا ہے یا عورت جھوٹی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو پھر وہیں پر تمہاری پکڑ ہو سکتی تھی۔ یہ جس طریقے سے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے روزانہ کی بنیاد پر ہمارے کئی معاملات پر اللہ پردہ پوشی فرماتے ہیں، اللہ درگزر فرماتے ہیں، ورنہ ایک ایک معاملے پر اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا فضل اور رحمت نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا حکمت والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہمارے عیبوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ستر العیوب ہوتا ہے نا، کسی کے عیب کو، کسی کے راز کو چھپانا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس کا آخرت میں بڑا فائدہ ملنا ہے۔ دیکھیں میرے اگر کسی کے راز جانتا ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے اس راز کو سینے میں دفن کیے رکھنا۔ کئی لوگ تو اپنا راز ہی خود نہیں رکھ سکتے، وہ لوگوں کو بتا کر کہتے ہیں کہ آگے نہ بتانا کسی کو۔ عرب کی ایک کہاوت بھی ہے کہ سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو اپنا راز کسی کو بتا کر کہتا ہے کہ بھئی آگے مت بتانا۔ اپنی بات انسان خود نہ رکھ سکا تو اگلا بندہ اس کی بات کا امانت دار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر فرض کریں اس نے کسی کو رازدار بنا ہی لیا، گواہ بنا ہی لیا، اب اس بندے کو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی بات آگے مت پھیلاؤ، رکھ لو اپنے پاس۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک شخص کے کان میں سرگوشی فرمائیں گے، وہ بندہ روئے گا، پریشان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کان میں پھر کوئی بات فرمائیں گے، وہ مسکرائے گا، خوش ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے کان میں فرمائیں گے کہ تو نے فلاں سال کے فلاں مہینے کے فلاں تاریخ کو اس دن کو فلاں جگہ پر یہ گناہ کیے تھے جو تجھے پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے، تو نے کسی اور کو نہیں بتایا تھا۔ اس بات پر وہ پریشان ہو کر رونا شروع کر دے گا کہ آج اس کا راز آشکار ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا ہم نے اپنے کتنے ہی عیوب اور گناہ اپنی ذات تک رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ، ہمارے ماں باپ کو نہیں پتہ، ہمارے بیوی بچوں کو نہیں پتہ، ہمارے بہن بھائیوں کو نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے۔ اور اگر آج وہ ان کو بتا دیا جائے تو کتنی بڑی شرمندگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس بات سے وہ بندہ پریشان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فوراً یہ بھی فرمائیں گے کہ میرے ایک بندے کا راز تیرے پاس تھا،
اور تو نے اس پر پہرا دیا، امانت رکھا، اس کو پریشان نہیں ہونے دیا، ذلیل نہیں کیا، اس کے بدلے میں آج تیرا راز بھی رکھا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بہت بڑی عبادت کی بات ہے۔ کسی کی کوئی عیب نظر آ جائے، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اکیلے کر دیں، کرنی چاہیے، دوسروں کو نہیں بتانا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری عزت کرتے ہو، میرا عیب کسی اور بندے کو پتہ ہے، جب وہ بندہ آپ کو میرا عیب بتائے گا تو آپ بھی میری عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طریقے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بندے کی عزت کرتے ہیں، اس کی دکان یا گھر میں گئے، کان لگا کر کھڑے ہو گئے، وہ آپ کے خلاف کوئی بات کر رہا تھا، اب جو آپ عزت کرتے تھے نا وہ بھی ختم ہو گئے۔ آپ کے بارے میں وہ تو بدگمان تھا ہی تھا، لیکن جو آپ کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس لیے اسلام ایک پرامن دین ہے، محبت بھائی چارے والا دین ہے، اس کو اسلام جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو آئلی زندگی ہے نا، خاندانی زندگی، اس کو سیکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم کچھ 16-18 سالہ اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، ایم اے کرنا ہو تو تقریباً 18 سے 20 سال لگتے ہیں۔ 16 جماعتیں وہ والی، پہلے پی جی نرسری کے جی ڈال لیں، چھٹیاں وغیرہ، رزلٹ کا انتظار، 20 سالہ تعلیم ہے، جس سے اس بچے کو تھوڑا بہت شعور آتا ہے، تھوڑا بہت، کیونکہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر شعور سکھایا نہیں جاتا، عام طور پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب اگر 20 سالہ تعلیم اس نے حاصل کر لی، بڑا ہو گیا، معاشرے سے کچھ سیکھ رہا ہے، جب اس کی شادی کا لمحہ آتا ہے نا، ہم میں سے جتنے بھی شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں شادی شدہ زندگی کے آداب نہیں سکھائے گئے باقاعدہ۔ ہم نے یا تو اپنے والد کو دیکھا کہ میرے والد کا رویہ، میرے والد کے معاملات میری والدہ سے گھر میں ایسے ہوتے تھے، یا ہم برادری کے لوگوں کو جانتے ہیں، اگر کسی کے اچھے ہیں تو تھوڑے سے اثرات ہمارے اوپر بھی اچھے پڑ جائیں گے، اور اگر کہیں پر معاملات برے ہیں تو وہ اثرات ہمارے اوپر بھی پڑیں گے۔ ایسے ہی کسی بھی بچے یا بچی کی شادی ہونے سے پہلے ان کو گھر گرہستی سکھانا بڑا ضروری ہے، خاص طور پر بیٹیوں کے لیے، کیونکہ ایک بچی نے اپنی 15-20 سالہ 25 سالہ جو زندگی ہے نا ماں باپ کے گھر کی، وہ چھوڑ کر ایک نئے خاندان میں ایڈجسٹ ہونا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ خواہش، ہر طرح کے وہ معاملات برداشت ویسے ہی اس کو سسرال سے بھی ملے۔ ذہنی طور پر بیٹیوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور اپنے بیٹوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بیٹا، جس بیٹی کو ہم بیاہ کر اس گھر میں لا رہے ہیں اس کے بھی اپنے حقوق ہیں۔ ہماری جہالت کی انتہا تو اتنی ہے کہ خامد اگر اپنی بیوی کے کام کر دے، بازار سے کوئی چیز لے کر دی، بیوی نے کہا کہ مجھے بازار لے جائیں، خامد لے کر چلا گیا، بیوی نے کہا میں نے امی سے ملنے جانا ہے، مجھے ملوا دے میری امی ابو سے، وہ ملوانے چلا گیا، تو اپنے سگے ماں باپ بھی رن مرید کے تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تھلے لگ گئے، رن مرید ہے جی، بیوی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ وہ کس کو کہے بیچاری؟ وہ ایک بندی جو سارا خاندان چھوڑ کر آئی ہے ایک مرد کے سہارے، اور مرد کو روکا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں اس کے ساتھ نہ چلو، غلط بات ہے۔ اس کے بڑے حقوق ہیں، جس طریقے سے ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طریقے سے بیوی کے بھی حقوق ہیں، اور مرد بڑی نصیحت کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کو کہ میری امی ابو کی بڑی خدمت کرنی ہے آپ نے، میرے بہن بھائیوں کی بڑی خدمت کرنی ہے، بس یہ گھر والے راضی رہے تو میں بھی تم سے راضی ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے والدین اور بہن بھائیوں کو راضی رکھ سکے، وہ اپنے اخلاقی حدود میں رہے گی۔ راضی تو ہم ایک دوسرے سے نہیں رہتے، بھائی بھائی سے راضی کوئی نہیں ہوتا، اس کی کیا ذمہ داری کہ وہ آپ کے بھائیوں کو راضی رکھے۔ ایک گھریلو زندگی کے اندر جو بیٹی کے معاملات ہوتے ہیں وہ کرے گی، اس سے بڑھ کر اس کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے۔ ہاں، خامد بھی پھر اس کے ماں باپ کی ویسے ہی کرے نا، عزت احترام، جائے اس کے پاس، ان کو اپنا ماں باپ بنائے۔ شریعت کہتی ہے نا کہ وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، اس کے بھائی کو بھی وہی عزت دو جو اپنے بھائی کو دلوانا چاہتے ہو، اس کی بہن کو بھی وہی عزت دیں جو اپنی بہن کو عزت ہم دلوانا چاہتے ہیں، تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ ہمارے خاندان کے لوگوں کی عزت کرے گی۔ تو دو طرفہ ٹریفک ہے، دین کو سمجھتے نہیں ہیں ہم، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں ہم، اسی لیے تہمتیں بھی لگ رہی ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں،
گھروں کے اندر جھگڑے بھی ہیں. پاکستان کے اندر طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ان میں زیادہ تر پڑھا لکھا طبقہ ملوث. وہ سمجھتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں یا پڑھی لکھی ہوں لہٰذا میں برداشت نہیں کروں گی. کرنا ہے آئلی زندگی ایسے نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین. مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اوپر کوئی کام ہو رہا ہے، اس کے لیے 5000 اینٹ فی ہزار 12000 روپے کے حساب سے، اور بجری وغیرہ چاہیے 400 فٹ، اور سیمنٹ ہے، سریا اور مزدوری وغیرہ کے لیے تعاون کی اپیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی طرف سے مال جان رزق سے نوازا ہوا ہے تو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست کر لیں.